اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سورۃ البقرہ مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں پر مشتمل سورت تھی۔ اور ان 4 حصوں میں 4 دعوے تھے: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، اور جہاد فی سبیل اللہ، اور انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ 4 مرکزی مضامین تھے، اور ضمناً صداقت الکتاب بھی اور ایمان بالآخرت بھی ہے۔ دوسرا حصہ، پہلے حصے میں 96 آیات تھی، ہم پڑھ رہے ہیں دوسرا حصہ۔ دوسرا حصہ یہ آیت نمبر 97 سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ 176 آیات۔ ان 176 آیات میں اثبات الرسالت ہے اور رسالت پر ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات ہیں۔ ان اعتراضات میں سے 7 اعتراضات آپ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک اعتراض 8واں آج کے درس میں یہ ہے کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ یہ خود کبھی ایک قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو کبھی دوسرے قبلے کو قبلہ بنا لیتے ہیں۔ یہ کسی ایک قبلے پر ٹھہرتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سوال کا جواب دیا اور بڑا تفصیلی دیا، چونکہ اس میں انہوں نے بہت زور لگایا تھا۔ تو سمجھیے تحویل قبلہ کا جو اعتراض ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے، آپ کی خواہش پہلے یہ تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ مدینہ منورہ گئے 16-17 مہینے تک آپ کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ نے 17-16 مہینے کے بعد حکم نازل کر دیا، نماز ظہر پڑھ رہے تھے مسجد قبلتین کے اندر، کہ نماز کی 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، اور دوران نماز حکم آیا کہ آپ قبلہ تبدیل کر دیں، آپ مسجد اقصی کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر دیں۔ تو آپ نے نماز کے اندر ہی اپنا رخ کدھر پھیر لیا؟ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ اب ذرا سمجھیے اس بات کو، کیسے پھیر لیا؟ آپ نے بھی اور آپ کو دیکھا دیکھی تمام صحابہ نے بھی آپ کی اتباع میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ پھیر لیا۔ پہلے میرے ذہن میں یہ آتا تھا، اللہ، کہ یہ ایسے ہوتا ہوا ہوگا کہ نماز کھڑی ہے، جماعت حکم ہوا، وہیں کھڑے ایسے پھر گئے ہوں گے کعبۃ اللہ کی طرف۔
یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ جیسے اب یہاں قبلہ اس طرف ہے تو امام کھڑا ہو، حکم آئے کہ اس طرف رخ کر لو تو امام ایسے پھر جائے، لیکن جب وہاں پہنچ کر دیکھا تو معاملہ ایسا نہیں ہے مسجد قبلتین میں۔ مسجد قبلتین میں بالکل آپ کھڑے ہوں تو ایک محراب ادھر ہے تو دوسرا اس کے بالکل مد مقابل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بالکل مد مقابل ہے، یعنی کعبہ ادھر ہے تو مسجد اقصی ادھر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہاں صفیں ہوں پیچھے اور امام یہاں سے رخ کرے ادھر، تو کیا جماعت میں مقتدی آگے ہو جائیں گے اور امام پیچھے ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر تفسیروں میں دیکھا تو مفسرین نے لکھا پھرے ایسے تھے کہ جب پھرنے کا حکم ہوا تو نبی علیہ السلام چل کر گئے وہاں اور صحابہ چل کر آ گئے۔ یہ اتنی حرکت نماز میں ہوئی اور نماز ٹوٹی کیونکہ اتباع پیغمبر میں تھی۔ یہ حرکت کس میں تھی؟ اتباع پیغمبر میں۔ تو اتباع پیغمبر میں اتنا آنا جانا بھی نماز کے لیے مفسد نہیں ہوا، اور اتباع پیغمبر کے بغیر اگر آنا جانا نہیں، صرف ایک سجدہ بھی فالتو کرے گا تو نماز جاتی رہے گی۔ یہ ہے پیغمبر کی اتباع۔ میں سوچتا ہوں کہ صحابہ کرام کے اندر اتباع پیغمبر کا جذبہ کس کمال تک پہنچا ہوا تھا کہ ایک دوسرے سے بھی نماز میں بھائی کیا ہو رہا ہے، بھائی اتنا غیر معمولی کام نماز کے دوران ہو تو ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی ہلچل تو پیدا ہوتی ہے۔ پوچھا بھی نہیں کسی نے ایک دوسرے سے، اور یہ بھی نہیں کہ کسی نے اپنے اوپر تقوی کا غلبہ زیادہ کیا ہو، بھائی نبی علیہ السلام ہو سکتے کسی اور کام کے لیے گیا، میں تو ادھر ہی کھڑا رہوں گا، نہیں۔ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بس وہ رنگے گئے تھے اتباع پیغمبر میں، نہیں دیکھا انہوں نے کیا ہے، پھر گئے، بس پھر گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے قبلہ بنایا کعبۃ اللہ کو، اور اپنی اطاعت میں اللہ نے قبلہ بنایا محمد الرسول اللہ کو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے قبلہ بنایا صحابہ کرام کو۔ ظاہر بات ہے اتباع رسول یا طریقہ پیغمبر کا پتہ تو صحابہ کرام نے بتایا ہے۔ یہ تھا تحویل قبلہ کا طریقہ۔ پھر جدھر جدھر کسی کو خبر پہنچتی گئی سب نے قبلہ تبدیل کر لیا۔ اب میں آیات پڑھتا ہوں، پھر اس کی جو دو تفسیریں ہیں وہ پیش کرتا ہوں، آگے چلتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے، بے وقوف لوگوں میں سے، کون کہیں گے؟ بے وقوف لوگوں میں سے کہیں گے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو، عن قبلتہم التی، ان کے اس قبلے سے، کانوا علیہا، جس پر وہ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس۔ قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، توفیق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ ہدایت بمعنی کیا ہے؟ توفیق ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ ہاں توفیق جسے، رہنمائی ہر ایک کی کرتا ہے، توفیق جسے چاہتا ہے اسے ہی دیتا ہے۔
یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امۃ وسطا، امت درمیانی۔ اب دیکھیے اعتراض پیغمبر کے کام پر کیا تو میں نے سورۃ بقرہ کے امتیازات میں بتایا کہ یہ سورت ممتاز ہے 3 بے وقوفوں کے ذکر کرنے کے ساتھ، کہ اس سورت میں کتنے بے وقوفوں کا ذکر ہے؟ ایک وہ بڑا بے وقوف ہے جو پیغمبر پر اعتراض کرتا ہے، ایک وہ بڑا بے وقوف ہے جو ملت ابراہیمی سے منہ پھیرتا ہے، ایک وہ بڑا بے وقوف ہے جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے۔ 3 بے وقوفوں کا ذکر، تو تیسرا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جو پیغمبر کے عمل پہ اعتراض کرتا ہے، جی ادھر قبلہ تھا ادھر کیوں کر دیا، اور ادھر سے رخ ادھر کیوں کر دیا؟ بھائی آپ کا کام پیغمبر کی کیا ہے؟ اتباع ہے، اور پیغمبر اپنا بتلاتے ہیں کہ میں رب کا تابعدار ہوں، مشرق بھی رب کا، مغرب بھی رب کا، شمال بھی رب کا، جنوب بھی رب کا۔ ذکر 2 کا ہے، باقی 2 کو کیا کر لو، اس پہ قیاس کر لو، ضمناً آگے ہیں۔ مشرق مغرب شمال جنوب رب کا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کدھر، ہم نے یہ دیکھنا ہے رب کا حکم کہاں ہے، جدھر حکم آئے گا ہم ادھر ہی رخ کر لیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں أُمَّةً وَسَطًا، امت وسطا معتدل۔ کیا؟ ہاں، وسط اعتدال کو بھی کہتے ہیں، امتاً وسطا عدلا، معتدل انصاف والی امت ایک۔ دوسرا معنی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امت بہترین، کیونکہ خیر الامور اوسطها، کاموں میں بہترین کام کیا ہے؟ میانہ روی والا، درمیان کا، ٹھیک ہے؟ تو تم بہترین امت ہو، اس کو ملاؤ اس آیت کے ساتھ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو معنی کیجئے کذالک جعلناکم امتا وسطا۔ اب یہ بتاؤ کہ اس آیت کا بلا واسطہ براہ راست مخاطب کون ہے؟ سب سے پہلے یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے یا صحابہ کرام پر کتابیں لکھنے والوں نے اس آیت کو بطور باب لکھا ہے۔ کیا؟ ہاں، خطیب بغدادی نے اس آیت کو ذکر کر کے اس کو باب بنایا کہ صحابہ سب سے بہترین ہے، اور یہ باب بنایا کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، کیونکہ وسطہ کا دوسرا معنی میں نے کیا کیا؟ عدلا، معتدل، عادل امت، ٹھیک ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امت وسطا، درمیانی یا معتدل یا بہترین، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ، کیونکہ گواہ کے لیے عادل ہونا شرط ہے، تو فرمایا پہلے تمہیں عادل بنایا تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ تو صحابہ سارے عادل ہیں بتعدیل اللہ۔ باقی راوی کہتے ہیں یہ راوی کی تعدیل ہے، اس پہ جرح کی گئی ہے، تو باقی کوئی راوی عادل بنتا ہے تو کسی امام کی تعدیل سے، اور صحابہ عادل ہیں بتعدیل اللہ، ان کو عادل کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں، دل کرتا ہے اسی پہ آج سارا دن بولوں، اتنی جامع یہ آیت ہے۔ میں آپ طلباء کرام علماء سے کہتا ہوں اس آیت کو نوٹ کر لو اور اس پہ دیکھو تفسیریں، صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے متعلق سارے شکوک اور شبہات
بالکل کافور ہو جائیں گے، ختم۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ کذالک میں جو کاف ہے یہ تشبیہ کا ہے، عام مفسرین فرماتے ہیں کیا؟ اب اسی طرح میں نے معنی بھی اسی مناسبت سے کیا، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا، کس طرح؟ یعنی جس طرح اللہ نے تمہارے لیے قبلہ بہترین چنا، اسی طرح اللہ نے تمہیں امت بھی بہترین بنایا۔ ایک پر مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں اور اس جیسے ملتے جلتے کئی مقامات پر یہاں تشبیہ کا نہیں ہوتا، یہاں کاف کمال کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ کمال کا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ نے جو تمہیں قبلہ بھی اعلیٰ دیا اور تمہیں امت بہترین امت قرار دیا اور تمہیں سب سے اعلیٰ بنا دیا، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کمال ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا کمال ہے۔ جیسے ایک اور مقام پہ فرمایا حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جب اس سے فرشتے نے کہا اللہ آپ کو بیٹا دے گا، تو کہ انا یکون لی ولد، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ مجھے کسی بشر نے چھوا، نہ ہی میں بد کردار ہوں، شادی بھی نہیں، تو بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کیا کہا؟ قال کذالک، کیا؟ تو عام مفسرین تشبیہ کے لیے لیتے ہیں، مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کمال کے لیے فرماتے ہیں کذالک، یہی میرا کمال ہے کہ شادی بھی نہیں ہوئی، بد کردار بھی نہیں ہو، پھر بھی بیٹا دیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ میرا کمال ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ یہ کمال ہے میرا کہ بنایا ہم نے تمہیں امت وسطا، معتدل، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ کیا ہو جاؤ؟ ایک معنی شہداء کا، دوسرا معنی تسہیل کے اندر امام ابن جزئی، 2 جلدوں میں تفسیر ملتی ہے، تسہیل، کتاب التسہیل، بہترین تفسیر ہے۔ اس تسہیل کے اندر شہداء کا معنی کیا ہے الاخیار، شہداء خیارا۔ اب معنی ہوگا اللہ نے بنایا تمہیں امتاً وسطا، امت معتدل، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ تم پسندیدہ لوگوں پر۔ یہ لوگ تو سارے ہیں لیکن تمہیں جو معتدل بنایا تاکہ سب لوگوں پر چنے ہوئے تم ہو جاؤ۔ دوسرا معنی شہداء کا بیان کرنے والا، کیا؟ اور یہ معنی کس نے کیا؟ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے۔ اب معنی ایسے ہوگا بنایا ہم نے تمہیں امت متوسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم ہو جاؤ بیان کرنے والے توحید کو لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول تم پر بیان کرنے والا۔ میرا رسول تمہیں توحید سنائے اور تم ساری دنیا کو توحید سناؤ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدن، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، تو مانا کیا؟ ہم نے آپ کو بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 3۔ چوتھا معنی تاکہ ہو جاؤ تم گواہ۔ گواہ کس کو کہتے ہیں؟ گواہ چونکہ قیامت والے دن جب سارے نبیوں کو بلایا جائے گا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، ایک مقام۔ دوسرا مقام فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ضرور بضرور میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں ان سے بھی کیا کروں گا؟ پوچھوں گا۔ تو نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، صحیح بخاری۔
آپ نے میرا پیغام پہنچایا؟ کہیں گے اللہ میں نے پہنچایا ہے۔ امت سے پوچھا جائے گا ان کی پہنچایا؟ کہیں گے نہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں سمجھایا۔ وہ سمجھیں گے ادھر انکار کرنے سے شاید کام چل جائے، نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کوئی بھی نہیں آیا جی۔ اچھا، نوح علیہ السلام سے فرمایا جائے گا آپ کے گواہ قربان جاؤں، نبی علیہ السلام کی امت کی طرف اشارہ کر گیں گے یہ امت میری گواہ ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ امت گواہ ہے جی۔ کیا گواہی ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی۔ کیا گواہی دے گی؟ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے پیغمبروں نے دین پہنچایا، ان بدبختوں نے مانا نہیں ہے۔ تو وہ فوراً سوال کریں گے اللہ ہم سے لاکھوں سال بعد میں آنے والے ہمیں دیکھا تک نہیں، گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے دور میں تھے ہی نہیں۔ تو جواب دے گی امت، کیا کہے گی؟ یہ امت یہ کہے گی اللہ واقعی ہم بعد میں آئے، ہم نے دیکھا نہیں، لیکن چونکہ تیرے آخری پیغمبر نے اور تیری آخری کتاب نے ہمیں بتایا کہ تیرے نبیوں نے پیغام پہنچایا، تو اللہ دیکھا تو ہم نے نہیں، لیکن اتنا اعتماد ہمیں اپنے دیکھے پہ نہیں جتنا تیرے کہنے پہ تھا۔ اس لیے کیونکہ بغیر کہنے کے دیکھنے کے ہم کہہ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں قرآن و سنت کی وجہ سے۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام اٹھ کے فرمائیں گے اللہ میں گواہی دیتا ہوں میری امت ٹھیک کہتی ہے، سچ کہتی ہے۔ تو فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول تم پر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو، کنت علیہا جس پر تو تھا، الا لنعلم مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں، لنعلم اللہ تو پہلے ہی سے جانتا ہے، لنظہرا، لنعلم کا معنی کیا؟ تاکہ ہم ظاہر کریں، من یتبع الرسول کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ اس سے جو پھرتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل، کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں گھومتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، تحویل قبلہ کی علت بتائی۔ قبلہ کیوں بدلا؟ تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ اتباع رسول کون کرتے ہیں اور ایڑیوں کے بل پھرتے کون ہیں۔ تو صحابہ اتباع رسول کے رنگ میں رنگے گئے تھے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں، جب ان کے پیغمبر پھر گئے وہ قبلے کی طرف پھر گئے، تاکہ ہم ظاہر کریں کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور ان میں سے جو پھرتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ ان مخففہ من المثقلہ ہے کہ بے شک ہے یہ لکبیرتن بہت باری گراں، الا علی الذین مگر ان لوگوں پر ہدی اللہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے اتباع رسول کی، ان پہ تحویل قبلہ کا مسئلہ گراں۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں اس سے کیا سروکار ہے، ادھر منہ کرو یا جدھر حکم ہے ہم، اور جن کو یہ توفیق نہیں ملی تو ان کے لیے تحویل قبلہ بہت گراں ہے۔ تو اتباع رسول تو چھوڑنے کو تیار ہیں لیکن پھرنے کے لیے تیار، ایک معنی۔ یا یوں کہو وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ اتباع رسول اگرچہ بہت گراں کام ہے اور واقعی گراں کام ہے، پیغمبر کی اتباع، رسومات باطلہ، شرکیات، رواجات کو ترک کرنا اور اتباع رسول یہ بہت کیا ہے؟ گراں ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ سوال ایک اور جڑ دیا، اچھا ٹھیک ہے یہ جو 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے یہ کہاں جائیں گے؟ اور جو اس دوران فوت ہو گئے ہیں
ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ جواب دیا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں ہے اللہ کے ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ امام سیوطی معنی کرتے ہیں ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اے صلاتکم، نہیں ہے اللہ کہ اللہ تمہاری نمازیں ضائع کر دے۔ اللہ نمازیں ضائع نہیں کرتا بھائی، ادھر بھی پڑھنے کا حکم اللہ کا تھا اور ادھر بھی پڑھنے کا حکم، تو نمازیں کیوں ضائع ہوں گی؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر البتہ لرؤوف بے حد شفیق رحیم مہربان ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہ کا، پلٹنا تیرے چہرے کا، فی السماء الی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک، پس البتہ ضرور بضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا جسے تو پسند کرے گا، فول وجہک شطر المسجد الحرام، پس پھیر اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام کے، وحیث ما کنتم، اور جہاں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم، پس پھیرو اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف، والذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک وہ البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک یہ تحویل قبلہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر غافل عما ان کاموں سے يعملون جو یہ کرتے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر تو لے آئے ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ ہر قسم کی نشانی دلیل، آیتن سے مراد دلیل ہے کیا؟ ہر قسم کی دلیل نشانی لے آئے، ما تبعوا قبلتک نہیں تابعداری کریں گے کرتے تیرے قبلے کی، وما انت بتابع قبلتہم اور نہ ہی تو تابعداری کرنے والا ہے ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلت بعض اور نہیں ہے ان کے بعض بتابع تابعداری کرنے والے قبلت بعض بعض کے قبلے کی، ولئن اتبعت اہواءہم اور اگر میرے پیغمبر آپ نے اتباع کی ان کے خواہش کی، من بعد ما جاءک من العلم بعد اس کے کہ آ چکا تیرے پاس علم میں سے، انک اذا لمن الظالمین بے شک انک بے شک تو اذن اس وقت لمن الظالمین تو ہو جائے گا نا انصافوں میں سے۔ الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے دیے کتاب، یعرفونہ جانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں۔ توجہ کیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے نمازیں پڑھتے رہے۔ مفسرین کرام دو تفسیریں یہاں آپ کو ملیں گی، ایک عام جمہور مفسرین کی اور ایک ہمارے شیخ الشیوخ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کی۔ عام مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خواہش تھی، بار بار دیکھتے کہ میرا قبلہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام والا ہو جائے، چونکہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں تو قبلہ بھی کون سا ہو؟ وہی ہونا چاہیے میرا۔ اور بار بار اوپر دیکھنے کا مقصد انتظار، شدید انتظار کہ اللہ کی طرف سے کب حکم آتا ہے قبلہ تبدیل کرنے کا۔ آپ بار بار پلٹ کے دیکھتے رہے، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر میں نے دیکھ لیا آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اب ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ تو دیر بھی نہیں کی، کیا کیجئے؟ پھیریے اپنا چہرہ اسی کی طرف۔
یہ عام مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ذکر کرتے ہیں اس کی تائید میں۔ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ ایک تفسیر کرتے ہیں، تفسیر غلط کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ فرماتے ہیں کہ آیات قرآنی کے اندر جو لفظ استعمال ہے وہ دیکھو، قد نرا تقلب وجہ کا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں تقلب کون سے باب سے ہے؟ وہ قانونچے والو، باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کے اندر تکلف ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم کے اکثر مقامات پر لفظ تقلب جہاں استعمال ہوا ہے اضطراب اور پریشانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اب مانا وہ فرماتے ہیں کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم پریشانی کے ساتھ آپ کے چہرے کا اٹھنا دیکھتے تھے۔ تو اب وہ پریشانی کیا تھی؟ توجہ کیجئے میری طرف۔ مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرماتے تھے نبی علیہ السلام کی ابتداءً خواہش یہی تھی کہ میرا قبلہ کعبۃ اللہ ہو، لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے جب 10-15 مہینے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو پھر آپ کی چاہت یہ تھی کہ اب یہ بیت المقدس ہی قبلہ رہے، کیونکہ ادھر بہت سارے یہودی آباد ہیں، یہ ان کا قبلہ ہے، تو وہ ایمان کے ساتھ قریب ہو جائیں گے، ہماری طرف کیا ہوں گے؟ قریب ہوں گے، مائل ہوں گے، کہ چلو قبلہ تو ایک ہے۔ تو اس طرح ان کے ایمان کی امید پیدا ہو گئی۔ اب آپ کے دل میں تھی کہ پہلے تو خواہش یہ تھی کہ قبلہ بدلے، لیکن اب آپ کی خواہش تھی کہ قبلہ نہ بدلے، یہی رہنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کا ایمان لانا مجھے زیادہ مطلوب ہے۔ اب 16-17 مہینے کے بعد جب میں قبلہ چینج کروں گا تو بجائے ان کے قرب کے یہ کیا ہونے لگیں گے؟ یہ تو اور ہی متنفر ہونے لگیں گے۔ تو یہ پریشانی تھی۔ تو اب جو چہرے کا پلٹنا، وہ فرماتے ہیں قبلے تبدیل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اب پلٹنا ایسا تھا کہ کہیں کاری نہ دیا جائے، نہ ہو۔ اب جب حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پسند تھا، وہ فرماتے ہیں حدیث کو لگاؤ پہلے دور کے ساتھ۔ کس دور کے ساتھ؟ کہ ابتداً آپ کی چاہت تھی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ہماری تائید کے اندر 2 باتیں اور بھی ہیں۔ ایک بات تو تقلب کا لفظ، دوسری بات یہ ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ترضا مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اگر اس قبلے کی طرف اشارہ ہوتا کعبۃ اللہ کی طرف تو معنی یہ ہوتا ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف رضیتا، جو آپ کو پسند تھا۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا اب تو آپ کی چاہت یہ ہے کہ قبلہ تبدیل نہ ہو، لیکن میں جس قبلے کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف آپ کو پھیرنے کا حکم دوں گا، اب تو آپ کو پریشانی ہوگی، آگے چل کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ مضارع کا معنی سمجھ میں آیا؟ آگے آپ اس پہ کیا ہوں گے کہ جو ہوا ہے ابھی تھوڑی پریشانی ہوگی، لیکن آگے کیا ہو جائیں گے؟ ترضاہا، آپ اس کو پسند کریں گے۔ یہ تو مولانا حسین علی رحمہ اللہ کی تفسیر، وہ تائید میں اگلی 2 باتیں پیش کرتے ہیں۔ وہ تائید کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو جتنی بھی دلیلیں لائیں یہ نہیں مانتے ایک، اور فرمایا اگر آپ کے پاس علم آ چکا ہے، علم آنے کے بعد بھی میرا پیغمبر اگر ان کے خواہش کی اتباع کی تو آپ بھی ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ وعید یا یہ زجر
بنتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی چاہت ہی نہیں تھی بیت المقدس کی طرف، تو پھر یہ کہنا کہ آپ ان کے خواہش کی اتباع کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زجر بتلا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی چاہت تھی کہ اب قبلہ تبدیل ہو۔ بہرحال یہ میرا حق بنتا تھا، میں نے آپ کے سامنے دونوں تفسیریں ذکر کر دیں۔ جمہور مفسرین کی تفسیر وہی ہے جو میں نے کیا کر دی ہے، پہلے بیان کر دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ثابت ہو چکا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہو تو شک کرنے والوں میں سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ایک تیسری علت تحویل قبلہ کی، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے لِكُلِّ أُمَّةٍ وِجْهَةٌ قِبْلَةٌ، ہر امت کے لیے ایک قبلہ تھا۔ هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ گروہ اسی کی طرف کیا کرتا تھا؟ قبلہ کرتا تھا، رخ کرتا تھا۔ فاستبقوا الخیرات، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہود کا اپنا قبلہ تھا، نصارہ کا اپنا قبلہ تھا، سابئین کا اپنا قبلہ تھا، تمہیں میں نے کعبۃ اللہ قبلہ دے دیا، اس میں گناہ نہیں، یہ سراسر نیکی اور کار خیر ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اس میں لیت العال نہیں، کیا کرو؟ آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لائے گا اکٹھا کر کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی تو نکلے پھیر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بے شک یہ کعبہ قبلے کا تبدیل ہونا البتہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس پھر اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ دیکھیں یہاں مسجد حرام فرمایا، کعبۃ اللہ نہیں فرمایا۔ لفظ پہ غور کرو، کعبۃ اللہ کا حجم تو چھوٹا ہے اور مسجد حرام اس کے ارد گرد بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ کیوں اشارہ فرمایا؟ اگر کعبۃ اللہ کہہ دیتے تو عین کعبہ کی طرف رخ کرنا آپ کے لیے میرے لیے مشکل نہیں تھا، تو اشارہ ہے کہ اس سمت منہ کر لیا کرو۔ کیا؟ ہاں، ورنہ یہاں سے 1 انچی کا بھی فرق نہ آئے یہاں اور آپ کے کعبے کا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہاں 1 انچی بھی آپ اس طرف ہوں گے تو یہ بڑھتے بڑھتے آگے جا کے یہ تو ٹھیک ٹھاک فاصلہ بن جائے گا۔ تو آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالا بلکہ آسانی کر دی، بس اس جہت کی طرف کیا کرو؟ منہ کرو، کعبے والی سمت کی طرف منہ کرو۔ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو، پہلے صیغے مفرد کے ہیں یعنی پیغمبر کو حکم ہے، دوسرے صیغے حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو یعنی اے مسلمانوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پس پھیرو اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف، شطر کا معنی ہے طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت۔ ذرا اس بات کی طرف توجہ کیجیے، یہ بار بار کتنی دفعہ یہ لفظ آ گیا، 3 دفعہ تو دہرایا، پھیرو اپنے چہرے کو، پھیرو اپنے چہرے کو۔ مفسرین کرام کا ایک گروہ فرماتا ہے یہ تاکید در تاکید ہے۔ کیا؟ کیونکہ جس چیز میں اضطراب اور اختلاف تھا لوگوں کا تو حکم بھی زیادہ تاکیداً دے دیا۔ دوسرا قول مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ دہرانا 3 حالتوں کی طرف اشارہ ہے۔
مسجد حرام کے اندر ہو تب بھی رخ ادھر ہی کرو، مسجد حرام کے باہر ہو تب بھی رخ اس طرف کرو، پورے شہر ہی سے باہر ہو، کہیں بھی دنیا میں ہو تب بھی رخ۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو 3 دفعہ ذکر کرنا، یہ 3 حالتوں اور 3 مقامات کی طرف اشارہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تحویل قبلہ کی ایک اور علت ذکر کر دی، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت۔ کیا حجت؟ وہ حجت یہ ہے، فرمایا میں نے قبلہ تبدیل اس لیے کروایا، اگر یہ قبلہ تبدیل نہ ہوتا یہ پھر بھی اعتراض کرتے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم نہ دیتا، ان کا اعتراض تب بھی ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں کہا تھا کہ آخری پیغمبر ذو قبلتین ہوگا، 2 قبلوں والا ہوگا، مسجد اقصیٰ کی طرف بھی نماز پڑھے گا، بیت المقدس کی طرف، پھر تبدیل کر کے قبلہ کس طرف ہوگا؟ کعبۃ اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کریں گے۔ تو اگر آپ نہ کرتے تو یہ کہتے دیکھو نا یہ نبی وہ نہیں ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں آیا، تو میں نے آپ کا قبلہ تبدیل کر کے ان کی وہ حجت بھی کیا کر دی ہے۔ ہاں، باقی جو ظالم ہے اس کی حجت ختم نہیں ہوتی، وہ جو مرضی یہ کرو اس نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لوگوں کے سوالوں کی طرف کہاں تک دیکھتے رہو گے؟ تو بندہ کہتے ہیں جا رہا تھا، میاں بیوی جا رہے تھے تو گدھے پر دونوں بیٹھ کے جا رہے تھے، لوگوں نے چوک میں دیکھا جی دماغ خراب ہے، 2 بندے گدھے پر سوار ہیں، ظالم میاں بیوی۔ انہیں بیوی سے کہا چلو ایسے کرو، تو اتر جا میں بیٹھا رہوں۔ اگلے چوک میں جب گیا تو لوگوں نے کہا کتنا ظالم ہے، خود گدھے پر بیٹھا ہے، بیچاری بیوی پیدل چل رہی ہے۔ وہ خود اتر گیا، بیوی سے کہا چل تو بیٹھ جا، وہ بیٹھ کے چلنے لگا اگلے چوک میں، لوگوں نے ہنسی اڑائی، کتنا بڑا رن مرید ہے، بیوی کو اوپر بٹھایا ہوا ہے، خود پیدل چل رہا ہے۔ اس نے کہا دونوں اتر جاتے ہیں، دونوں اتر گئے، گدھا ویسے ہی لے کے جا رہے ہیں۔ اگلے چوک میں لوگوں نے ہنسا، پاگل دیکھو گدھا کس لیے رکھا جب پیدل جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اور نہیں تو آخر میں گدھے ہی اٹھا لیا۔ بھئی ہم اعتراضات ہی کی طرف دیکھتے رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے بھائی حق کیا ہے، سچ کیا۔ جو ظالم ہوگا اس کی حجت ختم، جو سمجھنا چاہے گا وہ حجت دلیل دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا۔ تو فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت دلیل، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، مِنْهُمْ ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، پس نہ ڈرو ان سے، مجھ ہی سے ڈرو۔ جو ظالم ہیں وہ حجت بازی کریں گے لیکن خوف نہ کرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پاؤ، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح میں نے اپنا رسول تم میں تمہاری ہی جنس کا بھیج دیا، یہ نعمت پوری کی، اسی طرح میں نے تمہیں قبلہ دے کر یہ نعمت بھی پوری کر دی۔ دونوں آیتوں کا جوڑ سمجھ میں آیا؟ فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تام کر دوں، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پاؤ، کما ارسلنا فیکم، جیسا میں نے بھیجا تمہارے اندر رسول، تنوین تعظیم کی ہے، شان والا رسول، منکم تمہیں میں سے، جس طرح رسول بھیج کر تمہیں میں سے یہ نعمت تام کی، اسی طرح بیت اللہ قبلہ دے کر یہ بھی نعمت کیا کر دی؟ تام کر دی۔ رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، پڑھتا ہے تم پر میری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ دیکھو قرآن کریم میں یہ آیت
4 مقامات پر ہے۔ سورہ بقرہ 128، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور دوسرا مقام یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 151۔ تیسرا مقام سورہ آل عمران آیت 164، لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا اللہ نے ان میں اپنا رسولا شان والا رسول، انہی کی جنس میں سے، یتلو علیہم پڑھتا ہے ان کے اوپر، آیاتی ہی اس کی آیتیں اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور چوتھا مقام سورہ جمعہ آیت 2۔ اب ان آیتوں کو ذرا ملاؤ، سورہ بقرہ 128 کھولو، آپ کو ابھی پتہ چلے گا۔ 129 بنتی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب بھیج ان میں رسولا شان والا رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک جو پڑھے ان پر تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب، اور دوسرا کام کہ تیری کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور چوتھے نمبر پر ان کو، تو تزکیے کو کتنے نمبر پر ذکر کیا ہے؟ چوتھے نمبر پر۔ باقی 3 مقامات پہ تزکیے کو تلاوت کے بعد دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے۔ دیکھو جس مقام پہ آج کا درس ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ باقی 3 مقامات میں تزکیے کو تعلیم کتاب، تعلیم سنت سے پہلے ذکر کیا۔ مفسرین نے اس کی بڑی پیاری پیاری حکمتیں ذکر کی ہیں، ایک یہ بھی دیکھ لیجیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ وہ شان والا رسول میری اولاد ہی میں سے بھیج دے، تیری آیتیں پڑھ کے سنائے گا، تیری کتاب کی تعلیم دے گا، سنت کی تعلیم دے گا، اور ان کا تزکیہ، ان کو پاک کرے گا۔ اللہ نے فرمایا دعا تو قبول ہے مگر تھوڑی ترمیم کے ساتھ۔ کیا ترمیم کے ساتھ؟ ترمیم یہ ہے کہ آپ نے تزکیہ چوتھے نمبر پر ذکر کیا، میں اپنا پیغمبر بھیجوں گا، وہ پاک پہلے کرے گا، تعلیم کتاب بعد میں دے گا۔ پتہ نہیں سمجھے؟ وہ پاک پہلے کرے گا اور تعلیم کتاب بعد میں دے گا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کیوں؟ طریقہ بھی یوں ہوگا، یتلو علیہم آیاتک آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، پہلے آپ تقریر کریں گے، تلاوت ہو رہی ہے، آیات سنائی جا رہی ہیں، جو سن کے آئے گا پاس ماننے کے لیے تو پہلے اس کو شرک سے پاک کریں گے، جب پاک ہوگا پھر بٹھا کے تعلیم دیں گے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب ایک عالم ہے مصر کے، انہوں نے بھی بڑا پیارا جملہ لکھا ہے اس میں، وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، یہ ترمیم اس لیے کہ اللہ جو علم ہوتا ہے، یہ علم نافع وہ ہوتا ہے جو تزکیے کے بعد حاصل ہو۔ علم نافع وہ ہے جو تزکیے کے بعد حاصل ہو۔ تزکیہ نہ اور علم حاصل کریں تو دیکھ لو، یہودیوں کے پاس علم تھا، عیسائیوں کے پاس کتاب کا علم تھا، تزکیہ نہیں تھا، تو جب چاہتے حلال کو حرام کرتے، جب چاہتے حرام کو، تزکیہ نہیں تھا نا، باطن گندا تھا۔ لیکن میرے پیغمبر کا کمال کہ آپ تزکیہ پہلے کریں گے، تعلیم بعد میں دیں گے، تو جب آپ نے تزکیہ کیا تو وہ ایسے بنے کہ رب نے ان کو معیار بنا دیا۔
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر رسول منکم، تمہیں سے، یتلو علیکم، پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتیں اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ غلط عقیدہ ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، غلط اخلاق ہیں، غلط معاملات ہیں، ساری چیزیں اس میں ادنا سے اعلیٰ تک۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دے گا تمہیں کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی۔ 4000 سال پہلے اللہ کے خلیل نے فرمایا یعلمہم الکتابہ، 4000 سال کے بعد میرے پیغمبر نے آ کے فرمایا انی بعثت معلما، مجھے کیا بنایا گیا ہے؟ معلم بنایا گیا ہے۔ اور میں انا ثمرۃ دعاء ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ وہ بشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ آگے ہاں، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، دعاء ابراہیم عند الحتیم، فجمیع النبیین والمرسلین به بشروا منذ عصر قدیم۔ فرمایا والحکمت، حکمت سے مراد سنت ہے۔ کیا ہے حکمت سے مراد؟ جڑی بوٹیوں والی حکمت نہیں، کیا؟ ہاں، حکمت سے مراد سنت، کیونکہ نبی کریم کا دین سارا حکمتوں سے بھرا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جڑی بوٹیوں والے ناراض نہ ہوں، مسئلہ یہ ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ ہاں ہاں ہاں، حکیم صاحب ناراض نہ ہو جائیں کہیں، ٹھیک ہے؟ الطب النبوی آپ پڑھیں گے نا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی، تو آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخے بھی بتائے ہیں، قرآنی طب بھی بتائی اور یہ بھی بتائی۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ اماں جان، ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، قرآن کا علم اگر آپ کو ہے تو مجھے تعجب نہیں کہ قرآن اترا یا آپ کے بستر پر ہے، پیغمبر سے سیکھا ہے۔ شعر و شاعری، عرب نسب کا علم، انساب کا، اس پہ بھی تعجب نہیں ہوتا کہ صدیق کی بیٹی ہیں آپ۔ تعجب کس بات پر ہے بیٹا؟ کہا یہ ڈاکٹری کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ نسخے جات، یہ جڑی بوٹیوں والے، یہ کہاں سے؟ ام المومنین نے فرمایا بیٹا، نبی علیہ السلام آخری عمر میں بیمار رہا کرتے تھے، باہر سے مختلف ممالک سے وفد آتے تھے ملنے، تو ان وفود میں حکیم بھی ہوتے تھے، وہ نبی علیہ السلام کو نسخہ بتاتے تو میں یاد کر کے نبی علیہ السلام کے لیے وہ نسخہ تیار کرتی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعلمہم الکتاب، یکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فاذکرونی اذکرکم، پس ان جھگڑوں میں نہ پڑو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب میں کیسے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کیسے یاد کرنے کا؟ سنیے ذرا، فَاذْكُرُونِي بِطَاعَتِي أَذْكُرُكُمْ بِالثَّوَابِ، تم مجھے اطاعت میں، عبادت کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں بدلے دینے میں یاد کروں گا، بدلہ دیتے ہوئے میں نہیں بھولوں گا۔ فَاذْكُرُونِي بالعبادت والطاعت اذکرکم بالنعم، میں تجھے نعمتوں کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی فی الرخاء، فاذکرونی، مجھے راحت میں یاد کرو، میں تمہیں تکلیف اور مصیبت میں نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔
اور میرا وشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ علامہ عبد الوہاب نجار مصری، عبد الوہاب نجار مصری، آپ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں۔ ان کی بات نقل کرتے ہیں ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف صاحب۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہی بات کہی تھی اور اس کا وعدہ کیا کہ تیرے راستے کے بیچ میں بیٹھوں گا اور لوگوں کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، سورہ اعراف 16-17۔ میں ان کو ایسا بناؤں گا کہ اکثر شاکرین نہیں ہوں گے، ناشکرے ہوں گے، ان کو ناشکرہ بناؤں گا۔ یہ شیطان نے کہا، لیکن اس نے ایسا کیا کیونکہ آگے خود رب کریم کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ سورہ سبا آیت 13۔ اب 5 چیزیں ایسی ہیں قرآن کریم میں، کتنی؟ جہاں اللہ نے کہا یہ دوں گا، ساتھ استثناء ذکر کیا، میں چاہوں گا تو یہ دوں گا، چاہوں گا تو یہ دوں گا۔ ایک مقام ہے جو شکر ہے، اللہ نے اس کے ساتھ استثناء ذکر نہیں کیا بلکہ عام وعدہ کیا، مطلق کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں خواہ مخواہ کیا کروں گا؟ لازمی، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادہ دوں گا۔ اب وہ مقامات دیکھیے، رزق کے بارے میں فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، مَن يَشَاءُ، ٹھیک ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، نہیں دیتا تو نہیں دیتا۔ اچھا، مغفرت کے بارے میں فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ حاجت کے بارے میں فرمایا فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، پس اللہ ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے ماں وہ مصیبت جس کی طرف تم نے اللہ کو پکارا، ان شاء، اگر وہ چاہے۔ نمبر 4 وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے رحمت کے ساتھ جس پر چاہتا ہے۔ شاء، مشیت کا استثناء قید ہے۔ مالداری کے بارے میں فرمایا، غنا کے بارے میں فرمایا سوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، سورہ توبہ آیت 28۔ سوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، لیکن شکر کے متعلق کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہمیں شاکر بنائے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اتنی خلقت میں، تمہیں اٹھا کے اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے راستے میں، اپنی کتاب کے سامنے بٹھا دیا۔ ذَلِكَ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آگے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات،
قبلے کا مسئلہ چل رہا تھا، تحویل قبلہ، قبلہ بدلے گا، اختلافات بڑھیں گے، لڑائی ہو جائے گی، تم مارے بھی جاؤ گے اس میں، اس کشمکش میں۔ فرمایا جو پیغمبر کی اتباع اور دین اور اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، لیکن تم اس کی حیات کا شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت پہ انشاءاللہ العزیز، چونکہ یہ آگے سورہ آل عمران میں آ رہی ہے، تو وہاں پہنچ کر پھر میں یہاں آؤں گا اور اس پہ وضاحت کروں گا کہ حیات شہداء کا مسئلہ کیا ہے اور ان کی حیات کی حقیقت کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور ہمیں کس حد تک ماننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا لوگوں کی باتوں کے مطابق مانیں گے یا کتاب و سنت کی روشنی میں حیات مانیں گے؟ جو اللہ نے ان کے لیے حیات ثابت کی ہے اور پیغمبر نے اس کی تفسیر کی ہے، ہم اسی قسم کی حیات کو ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ان کی حیات حیات برزخیہ ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ اموات میں داخل ہیں، تبھی تو ان کے لیے ان کی جنازہ پڑھی جاتی ہے، تبھی تو ان کی میراث تقسیم کی جاتی ہے، تبھی تو ان کی بیویاں عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لیتی ہیں، تبھی تو ان کے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے، تبھی تو ان کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہیں احکام دنیا، اور ان کی حیات وہ کس اعتبار سے ہے؟ برزخ کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ انشاءاللہ العزیز میں حوالے پیش کروں گا وہاں جا کے۔ آئیے، فرمایا وَاسْتَعِينُوا اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر معیت الہی دو قسم پر ہے، ایک معیت عامہ ہے، کیا؟ اینما کنتم ہوا معکم اینما، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، سب کے لیے فرمایا، یہ معیت عامہ ہے۔ اور ایک اللہ کی معیت خاصہ ہے، وہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا، اور نہ کہو، مت کہو، لمن ان کے لیے، یقتلوا جو قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن اے ہم امواتن کہ وہ مردہ ہیں عام مردوں کی طرح، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں ہے ان کی حیات کا کہ ان کی حیات کیسی ہے۔ اگر ان کی حیات دنیاوی ہوتی، جسد عنصری کے ساتھ ہوتی اور اسی طرح ہوتی تو پھر لا تشعرون کہنے کی کوئی ضرورت تھی؟ جی آپ سارے زندہ ہیں لیکن مجھے شعور نہیں، یہ کہنا ٹھیک ہے؟ میں آپ کے سامنے زندہ ہوں لیکن آپ کو شعور نہیں، یہ کہنا ٹھیک ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ دنیاوی حیات ہے، نظر آتی ہے سب کو، لیکن شہداء کی حیات وہ کیا ہے؟ حیات برزخی ہے، وہ ہم سے پردے میں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اور البتہ ضرور بضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف کے ساتھ، والجوع اور بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی کے ساتھ، والانفس اور جانوں کی کمی کے ساتھ، والثمرات اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، وبشر الصابرین اور بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ صبر کرنے والے وہ ہیں جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، کوئی مصیبت، قالو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور ہم بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ اولئکا یہی لوگ ہیں، علیہم ان کی اوپر صلوات شاباش ہیں،
کیا ہیں؟ مہربانیاں ہیں من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ میں نے آفرین اور شاباش شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کیا، اور کمال کا معنی کیا ہے۔ کیوں؟ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو، ٹھیک ہے، تو صلاۃ، اللہ اپنے پیغمبر پر صلاۃ پڑھتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صلاۃ اللہ کے ہاں ثنا ہے، تعریف ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو یہ ہے، اور جب بندوں کی طرف تو رحمت ہے۔ ذرا دیکھیے، اولئک علیہم صلوات، یہی لوگ ہیں ان کے اوپر رب کی طرف سے تعریفیں، یعنی شاباشیں ہیں کہ کمال کے لوگ ہیں، رب کی طرف سے ان کی تعریف ہے، مہربانیاں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت پانے والے ہیں۔ تمہیں آزمائے گا اللہ خوف سے، کبھی دشمن کا خوف ہوگا، کبھی اور مختلف خوف خطرات سے، خطرے آئیں گے، لیکن دیکھنا ڈگمگانا نہیں ہے۔ تمہیں آزمائے گا اللہ بھوک سے، بھوک بھی آئے گی، نقص من المال، من الاموال، بالوں کی کمی بھی آ جائے گی، یہ بھی آزمائش ہوگی، والانفس، جانوں کی کمی، جانوں کی کمی دو قسم کی ہے، اپنے مر جائیں گے، فوتگیاں ہوں گی، کبھی باپ مر رہا، کبھی بھائی، ادھر ادھر، یا جانوں کی کمی کا دوسرا مطلب تمہارے اندر خود ہی کمزوری آئے گی، بیمار پڑ جاؤ گے، جان کم ہو جائے گی، صحت جاتی رہے گی، والثمرات، پھلوں کی کمی آئے گی، کس کی؟ میووں میں، باغ فصل نہیں ہوئی، کمی آ گئی، اور میووں کی کمی سے مراد اولاد، کیونکہ اولاد بھی میوہ ہے آپ کا، کیونکہ پیچھے جانوں کی کمی تو آگے ثمرات کی کمی، یعنی اولاد، رشتہ دار مریں گے، اولاد مرے گی، یہ ساری آزمائشیں ہوں گی، لیکن ان آزمائشوں میں بشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو کیا سنا دیجئے؟ بشارت کا لفظ پہلے ذکر کیا، اور صبر کا لفظ کہ ہاں صبر کرو گے، بشارت پہلے سے سن لو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مصیبت دکھ پہنچتا ہے ان کو تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے لیا یہ بھی اللہ کا تھا، اور ہم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کلمۃ الاسترجاع اسے کہتے ہیں، استرجاع کا کلمہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی بندے کی بیٹے کی روح فرشتہ قبض کرتا ہے، لے جاتا ہے، اللہ پوچھتے ہیں او ملک الموت، قبضتم ریحانۃ قلب عبدی، تم نے میرے بندے کے دل کا پھول قبض کر لیا؟ کہتے ہیں جی ہاں قبض کر لیا اللہ۔ ماذا قال عبدی، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتہ کہتا ہے استرجع، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں ابنو، بناؤ، لعبدی، میرے بندے کے لیے، بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اس کے لیے ایک محل بناؤ، اور اس محل کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد۔ اللہ، انسان کمزور ہے، اور یہ جملہ بہت صبر دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ صبر دیتا ہے کہ بندہ اس کا معنی سمجھے، اور یہ صرف ہم نے لوگوں نے موت کے ساتھ خاص کر دیا۔ جب کوئی کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون تو فوراً اگلا سمجھ جاتا ہے کہ کہیں کوئی بندہ کیا ہو گیا ہے۔ نہیں بھائی، یہ موت کا نہیں، یہ دنیا کے ہر دکھ، درد، غم، مصیبت، تکلیف میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تب بھی یہ کہو
بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ انتہائی مفید کلمہ ہے۔ آگے جی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر اللہ میں سے ہیں۔ شعائر جمع ہے شعیرہ کی، شعائر جمع ہے شعیرہ کی، اور شعیرہ ما جعل علما لطاعتہ، ما جعل علما لطاعتہ، جس کو اللہ کی اطاعت کے لیے علامت قرار دیا جائے۔ جس چیز کو اللہ کی اطاعت کے لیے نشانی اور علامت قرار دیا جائے، یہ کیا ہیں؟ شعائر اللہ ہیں۔ بیت اللہ شعائر اللہ میں سے ہے، مسجدیں شعائر اللہ میں سے ہیں، صفا و مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ حاجی جب احرام پہن کے جاتے ہیں یہ شعائر اللہ میں سے ہوتے ہیں، ان کی قربانی کا وہ جانور شعائر اللہ میں سے ہے، قرآن شعائر اللہ میں سے ہیں، انبیاء شعائر اللہ میں سے ہیں، اور علماء بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ان الصفا، تو صفا و مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، یہ اصل میں اعتراض تھا ان کا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ دیکھیں صفا اور مروہ، یہ 9واں اعتراض ہے رسالت پر، 9 اعتراضات تھے اس حصے میں، یہ 9واں اعتراض ہے کہ صفا و مروہ کی تم بھی تو سعی کرتے ہو، حالانکہ صفا و مروہ پہ تو بت رکھے ہوئے تھے، نائلہ اور اصاف۔ انہوں نے گناہ کیا، اللہ نے اس مرد اور عورت کو پتھر بنا دیا، یہ وہاں پڑے ہوئے۔ وقت گزرنے کے بعد مشرکین انہی کی تعظیم میں پوجا بھی شروع کر دی اور انہی کی تعظیم میں حرام باندھنا شروع کر دیا۔ تو کہا ہمیں روکتے اور خود صفا و مروہ کی کیا کرتے ہو؟ سعی کرتے ہو۔ تو جواب دیا کہ صفا و مروہ کی سعی اس وجہ سے نہیں ہے، صفا اور مروہ کو تو ہم نے علامت اور نشانی قرار دیا ہے، یہ تو اماں ہاجرہ کی اللہ کے لیے امتحان میں جو وہ پاس ہو گئی تھی، گئی تھی امتحان میں، وہ بھی شریک تھی کہ خلیل اللہ انہیں چھوڑ کے آیا تھا اللہ کا خلیل، اور انہوں نے 7 چکر لگائے تھے۔ کتنے چکر؟ 7 چکر لگائے۔ اس ادا کو اللہ نے کیا رکھا ہے؟ باقی رکھا ہے۔ حاجی اور عمرے والا آج بھی کیا کرتا ہے؟ یہ تو اس لیے یہ تو اللہ کی اطاعت کا نشان ہے، یہ تمہارے بتوں کی بات، بت تو تم نے بعد میں لا کے رکھے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہی بات لی جائے تو پھر تو کعبۃ اللہ کا طواف بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 360 تو ادھر بھی رکھے تھے، لیکن چونکہ یہ بعد میں ان کی کارستانی تھی، حقیقت میں یہ جگہ تو کیا ہیں؟ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی اطاعت کے علامات ہیں اور نشانات ہیں۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ میں آئی؟ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، قریب قریب ہیں، کعبۃ اللہ نظر آتا ہے دونوں سے۔ اب ان کے صرف سرے سرے باقی ہیں، ایک جگہ اور دوسری جگہ، بیچ میں 3 منزلیں قائم کر دی ہیں۔ تو ان تینوں منزلوں میں لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، صفا سے چلتے ہیں مروہ تک اور مروہ سے صفا تک، لیکن جب نیچے اترتے ہیں تو ایک سبز رنگ کی ایک لائٹ لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اماں ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتے تو ادھر دوڑ پڑتی تھی۔ جب دوڑ پڑتی تھی تو اس جگہ کو آج بھی اسی طرح برقرار رکھا ہے، علامت کے طور پر دوڑتے ہیں، یعنی وہاں دوڑنا برقرار ہے۔ کبھی اللہ کو ادا پسند آ جاتی ہے قربانی کی وجہ سے، اور کتنا بڑا مقام ملتا ہے کہ آج تک امت کر رہی ہے۔ میرے استاد محترم میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ گیا
تو چھوٹی بیٹی بھی تھی میرے ساتھ، فرماتے ہیں جب یہاں ہم دوڑے تو وہ کہنے لگی بابا یہ دوڑتے کیوں ہیں؟ ادھر لوگ دوڑتے ہیں آگے آستے ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور میں نے کہا کہ بیٹی یہ اماں ہاجرہ یہاں دوڑی تھی۔ قصہ سنایا کہ کون دوڑی تھی؟ اماں ہاجرہ یہاں دوڑی تھی۔ تو فرمایا بابا پھر تو عورتوں کو دوڑنا چاہیے، دوڑتے تو مرد ہیں، عورتیں نہیں دوڑتی۔ کہتے چھوٹی سی بچی ہوئی سوال، پھر تو دوڑنا کن کو چاہیے؟ تو عورتیں نہیں دوڑتی اور مرد دوڑتے ہیں۔ تو علم ہوتا ہے نا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا بیٹی اماں ہاجرہ دوڑی تھی، وہ اکیلی تھی، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ادھر مرد ہیں دیکھ رہے ہیں تو عورت کو دوڑنا منع کر دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات؟ تو گراؤنڈ کا دوڑنا کیا ہوگا، ریس کا دوڑنا۔ ہے اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ یہ کہ طواف کرے ان دونوں کا۔ ومن تطوع خیرا، اس آیت سے کسی نے استدلال کیا صفا اور مروہ کا کہ سعی تو پھر مستحب امر ہے، کیونکہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ بندہ اس کا کیا کرے، سعی کرے، طواف کرے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، واجب ہے۔ تابعین نے سوال کیا، ام المومنین صدیقہ کائنات نے جواب دیا، نے کہا اس آیت سے استدلال استحباب پر نہیں ہوتا۔ اگر یہ بتلانا مقصد ہوتا کہ صفا اور مروہ کا طواف یا سعی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تو عبارت یہ نہ ہوتی، عبارت یوں ہوتی کہ کوئی گناہ نہیں کہ بندہ صفا اور مروہ کی سعی نہ کرے۔ یہ لفظ ہوتا کہ لیس علیکم جناح الا تطوفوا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ طواف نہ کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کیا کرو، طواف کرو، یعنی طواف کرنا ضروری ہے۔ اور گناہ کی نفی اس لیے کی کہ مشرکین نے شبہ پیدا کیا کہ کیا رکھے ہوئے تھے، بت، تو بتوں کی تعظیم تو گناہ ہے، تو یہ گناہ کی نفی اس سے کی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو کوئی زیادہ کرے نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ قدردان ہے۔ شاکر کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اسی شکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو بندوں کے اعمال کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا اور بدلہ دینا۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ شاکر قبول کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ ہاں، اللہ کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ علیم، علم والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، وہ جو ہم نے اتارے ہیں من البینات، واضح دلائل، والہدا، اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے ان کو بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں۔ کتمان حق کرنے والوں کے لیے سزا اور زجر، وہ لوگ جو ان واضح دلائل کو، والہدا اور ہدایت کو، عام مفسرین کے ان کو جدا کرتے ہیں کہ دلائل الگ ہیں اور ہدایت الگ، لیکن کئی مفسرین فرماتے ہیں نہیں، کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی، من البینات والہدا، بینات یعنی ہدایت کی دلیلیں، سمجھ میں آ گئی؟ والہدا اسی بینات کے ساتھ ہے، ایک چیز ہے۔
من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے ان بینات کو بیان کر دیا، ان دلائل کو، ان ہدایت کو ہم نے بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، تو اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں لعنت کرتا ہے ان پہ اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پہ لعنت کرنے والے۔ دنیا کے لعنت کرنے والے بھی کائنات کے اندر، وہ بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں، اور اللہ بھی ان پہ کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جس مسئلے کا اظہار ضروری ہو اور بندہ اس کو کیا کرتا رہے؟ چھپاتا رہے۔ اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ جنہوں نے تابوا توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور بیان کر دیا، فَأُولَئِكَ، پس یہی لوگ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں مہربانی کرتا ہوں ان کی اوپر، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میں ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ عالم کی توبہ، جاہل کی توبہ، منافق کی توبہ، ان کے لیے الگ الگ شرطیں ہیں۔ اس آیت میں عالم کی توبہ کا ذکر ہے کہ جو دلائل جانتا تھا کتاب و سنت کے، اور اس نے کیا کیے ہیں؟ چھپائے ہیں۔ تو اس کی توبہ یہ نہیں ہے ساری زندگی غلط بتاتا رہا اور قوم نے میں کہتا اللہ معاف کری، نہیں۔ اس کی توبہ کے لیے پہلی شرط تابو، کہ جو جرم کیا ہے آئندہ کے لیے اس سے کیا آ جائے؟ باز آ جائے، کیا ہے اس پہ پیشمان ہو، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لے، اور تیسری شرط بَيَّنُوا، جو حق چھپایا رہا اسے کیا کرے؟ ظاہر کرے، بیان کرے۔ کوئی غلطی بتائی، غلط مسئلہ بتایا ہے تو اس کی معافی ادھر کونے میں مانگنے کے بجائے کس پہ مانگے؟ ممبر پہ آ کے، کیونکہ لوگوں کو کیا پتہ ہے۔ تین شرطیں عالم کی توبہ کے لیے، اور منافق کے توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 146 سورہ نساء کھولیے۔ ایک 146۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگے فرمایا الا الذین تابوا، 5ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے دین کو تھام لیا، واخلصوا دینہم، اور اپنے دین میں اخلاص پیدا کیا، کیونکہ منافق کے اندر اخلاص۔ تو کتنی شرطیں ہو گئیں؟ تابوا، اصلحوا، واعتصموا باللہ، واخلصوا۔ وہ جو منافقت ہے اسے باہر کر کے اخلاص ڈالنا پڑے گا، خلوص کے ساتھ ایمان لانا پڑے گا۔ تو منافق کے توبہ کی 4 شرطیں، عالم کے توبہ کی 3 شرطیں، اور جاہل کے توبہ کی 2 شرطیں۔ وہ کیا ہے؟ تابوا و اصلحوا۔ سورہ آل عمران آیت 89، 1-90، آل عمران آیت 89 دیکھ لیں۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کتنی شرطیں ذکر ہوئیں؟ 2 شرطیں۔ تو توبہ پہ بیان کرو، ٹھیک ہے نا، کتاب و سنت کے دلائل، فضائل بھی ذکر کرو، اور پھر یہ چیز بھی ساتھ لگا لو، آپ کی تقریر بھی بن جائے گی۔ عالم کی توبہ کی کتنی شرطیں؟ جاہل کے توبہ کی، اور منافق کی 4 شرطیں۔
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور مر گئے وہم کفار درا حالے کہ وہ کافر تھے أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين تو یہی لوگ ہیں ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی فرشتوں کی والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی مطلب کیا ہے اتفاقی لعنتی ہے یہ کیا ہے اجماعی لعنتی کہہ دو سب کی لعنت ہے خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں لا یخفف عنہم العذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی اس لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون کا مطلب سمجھیں ایک یہ کہ ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا کہ اللہ عذاب تو ہمیشہ ہے لیکن جتنا دیا جاتا ہے اس میں تھوڑی کیا کر دی جائے کمی آ جائے یہ بھی نہیں ہوگا 100 درجے کا ہے تو 50 ہی چلتا رہے نہیں دوسری بات کہ اللہ سزا جتنی ہے سخت اتنی ہو ہمیشہ ہی ہو ایک کا دن بیچ میں کیا ہونی چاہیے چھٹی ہونی چاہیے فرمایا لا ینظرون مہلت بھی چھٹی کی نہیں دی جائے گی دونوں مطلب سمجھ میں آ گئے دوسرا انداز عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا وہ تو اپنی جگہ لا ینظرون اللہ ان کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا نظر رحمت کے ساتھ ینظرون نظر سے نظر کا معنی کیا ہوتا ہے دیکھنا کسی کو تو میں نے آپ کو بتایا کہ عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت 193 کے بارے میں کہ جو شخص 3 مرتبہ یا رب رب کہتا ہے الا ینظر اللہ الیہم مگر اللہ اس کو دیکھتا ضرور ہے اللہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور ان کی طرف یہ صدیاں کہیں گے یا اللہ روئیں گے لیکن لا ینظرون کی طرف دیکھا نہیں جائے گا نظر رحمت نظر شفقت کے ساتھ اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جیسے قرآن ایک دوسرے مقام پہ کہتا ہے لا یکلمہم اللہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا تو بات تو کرے گا لیکن محبت کی بات نہیں کس کی غضب کی غصے کی بات ہوگی محبت اور شفقت پیار بری بات نہیں ہوگی آگے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ دعوی توحید کو پھر دہرایا دعوی توحید کو پھر دہرایا کیا ہے ذرا دیکھو اس کو کہتے ہیں تتمہ اس باب کا ٹھیک ہے اس میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ آپ نے پہلے پڑھا دعوی توحید یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اس پہ دلائل عقلیہ 5 دیے یا 6 ٹھیک ہے 2 صورتیں میں نے ذکر کی ادھر دعوی توحید کو دہرایا اور اس پہ دلائل 8 دیے اس پہ دلائل کتنے دیے 8 دیے یہ اسی طرح بات چلے گی آگے پھر دعوی توحید ذکر کیا جائے گا دلائل کی تعداد اور بڑھا دی جائے گی ذرا دیکھیے وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا الہ واحد ایک ہی الہ ہے تمہارا مشکل کشا حاجت روا تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا ایک ہی الہ ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کوئی الہ نہیں الا ہو مگر وہی ہے الرحمن بڑا مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے ان فی خلق السماوات دلائل سنتے جائیے ان فی خلق السماوات والارض نبی علیہ السلام رات گزری صبح اٹھے فرمایا اللہ نے مجھے رات ایسی آیتیں نازل کی کہ افسوس ہے تباہی بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ان میں غور نہیں کرتا پھر آپ نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی دیکھو اب ذرا غور ان فی خلق السماوات والارض بے شک
آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے عدلنے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، ایسی چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء، اور اس پانی میں جو اللہ نے برسایا ہے اوپر سے، مما، ان پانی سے، فاحاطا، وما انزل اللہ، اور وہ جو اتارا برسایا اللہ نے اوپر سے پانی، فاحیا بہ الارض، پس زندہ کیا، سرسبز و شاداب کیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، اس کے بنجر خشک ہو جانے کے بعد، وبث فیہا، اور پھیلائے اس میں، من کل دابۃ، ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، اللہ، وتصریف الریاح، ہواؤں کے پھیرنے میں، مختلف طریقوں سے اللہ ہواؤں کو پھیرتا ہے، والسحاب المسخر، اور ان بادلوں میں جو مسخر ہیں آسمان و زمین کے بیچ میں۔ آگے، لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے، یعقلون، جو کیا رکھتے ہیں؟ عقل رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان آیات میں دلائل تو گنیے ذرا۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، ایک دلیل، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے بدلنے عدلنے بدلنے، چھوٹا بڑا ہونے میں، دو، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، ان کشتیوں میں، جہازوں میں، بیری بیڑوں میں، جو لاکھوں منوں ٹنوں وزن اٹھا کے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے سمندر کو چیرتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ کتنی ہو گئیں؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اوپر سے یہ جو پانی برس رہا ہے، کتنی ہو گئیں؟ چار، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، زمین تازہ ہو گئی۔ پانچ، میوے پھل لگ گئے۔ بث فیہا من کل دابۃ، ہر قسم کے جاندار اللہ نے پھیلا دیے۔ آگے، چھ ہو گئے۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کے پھیرنے میں، کتنی ہو گئی؟ اور آٹھ کیا ہے؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ جو بادل مسخر ہیں آسمان و زمین کے بیچ میں، ٹھیک ہے، جب ضرورت پڑتی ہے اوپر آ جاتے ہیں اور برس پڑتے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان سب میں لآیات، بولو، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے تو ویسے نہیں کہا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یہ دلائل نہیں ہے۔ پالتا ہے مٹی بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون لایا کھینچ کر پشم سے باد سازگار، کیا یہ دلائل نہیں ہے؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، یہ دلائل نہیں ہے؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، وتصریف الریاح، ہوائیں چل رہی ہیں، بادل آ رہے ہیں، برس رہے ہیں، زمین تازہ ہو رہی ہے، کیا یہ دلائل نہیں ہے؟ آگے، ان لک فی کل شیء تدل علی انک، ان لک فی کل شیء آیۃ تدل علی انک واحد،
امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا ایک قلعہ ہے، سیل پیک ہے، ہوا کے آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں جاتی اندر، اس میں اللہ ایک زندہ چیز پیدا کر کے باہر نکال دیتا ہے، رنگ بھی ہوتا ہے، شکل بھی ہوتی ہے اور خوبصورت آواز بھی ہوتی ہے، انڈا۔ کیا یہ دلیل نہیں ہے اللہ کے وجود پر کہ کوئی ذات ہے؟ کسی نے کسی پنڈ کے رہنے والے ایک دیہاتی پینڈو سے پوچھ لیا کہ اللہ کی دلیل ہے وجود پر، تو پینڈو تو عالم نہیں تھا نا، اس نے کہا سبحان اللہ سادیا، ان البعر تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر والسماء والارض الا تدل علی خالق لطیف خبیر۔ ایک مینگنی دلالت کرتی ہے کہ بکری گزری ہے، اونٹ گزرا ہے، دیکھا تم نے نہیں، خالی مینگنی پڑی ہے۔ ریت پہ قدم کے نشان ہے، دلیل ہے کہ کوئی چلنے والا گزرا ہے۔ اتنی بڑی کائنات دیکھتے ہو، یہ دلالت نہیں کرتی کہ کوئی ذات ہے پیدا کرنے والا؟ دماغ تو استعمال کرو۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے اللہ کی وحدانیت پہ عقلی دلیل پوچھی، فرمانے لگے توت کا پتا۔ کیا؟ توت کا پتا۔ کہا وہ کیسے دلیل ہے؟ کہا ایک پتا ہے، ایک مٹی میں پیدا ہے، ایک قسم کا پانی اس کو لگا ہے، اس کا ایک رنگ ہے، اس کو بکری نے کھایا دودھ سفید نکلا، اس کو ہرن نے کھایا مشک و عنبر نکلا، اس کو سانپ نے کھایا زہر بنا، اور اس کو ریشم کے کیڑے نے کھایا تو ریشم بنا۔ ایک ہی چیز ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ ایک ذات ہے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا میرے بھائی کے کہ نہیں؟ آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، بالکل انداز وہی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 21 میں کیا دعویٰ تھا؟ دعوی توحید، اس پہ 5 دلائل دیے۔ ثمرہ دلائل میں کیا فرمایا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، کہ اللہ کے لیے انداد نہ بناؤ، مثل شریک نہ بناؤ۔ ادھر فرمایا اتنے دلائل سے اللہ کی توحید ثابت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، لوگوں میں سے پھر بھی لوگوں میں سے ایسے ہیں جو یتخذو من دون اللہ، جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اندادا، اللہ کے مثل یا اندادا، اللہ کے شریک، یحبونہم کا حب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں کا حب اللہ، اللہ کی سی محبت۔ کیسی محبت؟ ہاں، یعنی جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے ایسی محبت ان کو ان سے ہے۔ اللہ، اس کو کہتے ہیں شرک فی الحب، محبت میں شریک بنانا۔ تو میں نے پہلے کہا تھا عبادت کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے، محبت، امید اور تو یہ شرک فی الحب کے مرتکب ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے من ایسے بھی ہیں یتخذ، جو بناتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا اندادا، شریک، یحبونہم کا حب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں کا حب اللہ، اللہ سے، اللہ کی محبت کی سی، والذین، اور وہ لوگ آمنو، جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، تعریف بھی کر دی نا مومنوں کی، جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، وہ زیادہ سخت ہیں اللہ کی محبت میں۔ ان کی محبتیں کس کے ساتھ ہیں؟ اور اللہ کی محبت میں وہ کسی کو بھی شریک۔ آپ کہیں گے تو پھر ان کو انسانوں سے محبت نہیں، نہیں، وہ طبعی محبت ہے، نفسانی محبت ہے، اور الوہیت والی محبت صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ یہی وجہ اس دنیا میں آپ کو دیکھ لو، کوئی کہے گا جی میں فلاں کا عاشق ہوں اولیاء کا، کوئی کہے گا فلاں کا عاشق، لیکن ایسا کوئی نہیں جو کہے گا میں اللہ کا عاشق یا میں محبت الہی میں پڑا ہوں۔ کیوں کہتا اس لیے نہیں کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ روزی مجھے کوئی اور دے رہا ہے، کھانا مجھے کوئی اور دے رہا ہے، بیٹے ادھر سے مل رہے ہیں، تو اللہ کے ساتھ وہ کیا کرے گا محبت کر کے؟ لیکن جب رب کو قرآن کی نظر سے پہچان لے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ حقیقی محسن کون ہے، اور انسان قانون ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا کیا ہے؟ غلام ہے۔ تو احسان تو سارے سب سے زیادہ کس کے ہیں؟ 10 روپے والے کا احسان مانتا ہے، اور جس کی کروڑوں نعمتوں سے ایک لمحے کے لیے بھی بغیر نہیں رہ سکتا، اس کا احسان نہیں مانتا، اس سے محبت نہیں، پہچانا نہیں ہے نا۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اشد حبا للہ، وہ زیادہ سخت ہیں اللہ کی محبت میں۔ ولو یری الذین ظلموا، اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کب دیکھ لیں؟ اب آیت مشکل ہے، صرفی نحوی بہت ساری توجیحات ہیں، میں وہ نہیں کر سکتا اس وقت، صرف درست معنی کے اوپر غور کیجیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کب دیکھ لیں؟ اب۔ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، جو عذاب آگے چل کر انہوں نے دیکھنا ہے، اگر وہ اب دیکھ لیں تو فرمایا وہ مان جائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ قوت طاقت ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ یہ جن کو ہم حاجت روا سمجھتے ہیں یہ حاجت روا نہیں۔ ایک دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہ جزا محذوف نکالتے ہیں، وہ یہ ہے لو یری الذین ظلموا، اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو کیا کریں گے؟ جزا کیا ہے؟ لما اشرکو، تو وہ کبھی شرک نہ کرتے۔ ٹھیک ہے جی، ان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی ہے، ورأوا العذاب، اور دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت، اور کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بہم الاسباب، ان کے سارے رشتے محبت اور تعلق کے، سارے رشتے تعلق اور محبت کے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرتن، اے کاش اگر ہوتا لنا ہمارے لیے کرتن رجعتن، واپس لوٹ کر جانا دنیا میں، فنتبرأ منہم، تو پس ہم بھی بیزار ہوتے ان سے، ان اپنے لیڈروں سے، اپنے ان باطل پیروں سے، گمراہ کرنے والے وڈیروں سے، کما تبرؤ منا، جس طرح یہ بیزار ہو گئے ہم سے۔ قرآن کریم کیا نقشہ کھینچتا ہے کہ قیامت کے دن ضالین اور مضلین، تابعین اور متبوعین آ جائیں گے، کبراء اور ضعفاء آ جائیں گے۔ دنیا میں جنہوں نے اپنے چھوٹوں کو، ماتحت طبقوں کو کیا کر رکھا تھا؟ گمراہ کر رکھا تھا، شرک اور کفر میں مبتلا کر رکھا تھا، بے دینی میں، اور کیا تھے بادشاہ؟ ہم ہیں نا، بس ہماری بات مانو، چھوڑو۔ قیامت والے دن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، سزائیں اور عذاب دیکھیں گے، تو اس وقت کہیں گے کاش
کہ آج تو جو ہم سے محبت کے دعوے دار تھے اور ہم جن کے پاؤں چوما کرتے تھے وہ آج تو ہم سے کیا ہو گئے ہیں؟ وہ کہیں گے بھائی جاؤ اپنا کام کرو، ہم کسی کو نہیں چھڑا سکتے، ہم خود بری حالت میں ہیں، چھتر تو ہمیں بھی لگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو ہم تمہیں کیا بچائیں گے، جاؤ بھائی اپنی اپنی راہ اختیار کرو۔ تو کہیں گے کاش ایک موقع اور مل جائے اللہ دنیا میں کہ ہم چلے جائیں، جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہوئے ہیں تو ہم بھی ان سے کیا ہو جائیں، بیزار ہو جائیں گے۔ آج تو کہتے ہیں ہمارا لیڈر ہے، یہ نہیں کہتے کہ بھائی ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، او بھائی لیڈر بناؤ لیکن یہ بھی تو دیکھو ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے اور غلط غلط ہوتا ہے نا۔ یہاں تو ہمارے ملک میں تو عجیب تماشا ہے، لیڈر کی گائے بھینس گوبر نکالے تو اس کو حلوہ ثابت کرنے کی کوشش ہو، بھائی اس کو گوبر ہی کہو، اس کو حلوہ ثابت کرنے کی کوشش مت کرو۔ اور دوسرا ٹھیک بھی کرے وہ غلط ہے اور اپنا غلط بھی کرے تو وہ ایسے ہی مشرکین تھے، ایسے یہود و نصارہ تھے، اپنے ان رؤساء کے کہنے پہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے۔ فرمائے بیزار ہو جائیں گے۔ اور قرآن کریم مختلف صورتوں میں، مثلا سورہ سبا 31 لکھ لو، سورہ آراف آیت 38 لکھ لو، سورہ یونس آیت 28 لکھ لو، سورہ نحل 86 87، سورہ کاف 52، سورہ قصص 62، سورہ احزاب 66، سورہ صافات 27، سورۃ صاد 59، سورہ انعام 22، سورہ مومن 43، سورہ ابراہیم 21 22۔ اتنے مقامات پر اللہ نے ان کا جھگڑا ذکر کیا ہے۔ میدان محشر میں بھی جھگڑیں گے، پھر جہنم میں بھی جا کے جھگڑیں گے، اور جھگڑا اس حد تک بڑھے گا کہ ادھر ایک دوسرے پہ لعنت بھی کرنا شروع کر دیں گے، اور کبھی تو کہیں گے کہ اے اللہ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے اطاعت کی تھی سادتنا اپنے سرداروں کی، وکبراءنا اور وڈیروں کی، فاضلونا السبیل انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا۔ اللہ فآتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ کیا دے؟ ادھر بدعائیں بھی شروع کر دیں گے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ سب کے لیے دگنا ہے، فکر نہ کرو، لکل ضعف، سب کے لیے دگنا ہے۔ اور یہ جو ابلیس ہے، یہ حرامی سورہ ابراہیم میں قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ آگ کی کرسی پر بیٹھا ہوگا، جب اس کے پاس آئیں گے، کم بختہ یہ سارا کام تو نے کیا، کچھ تو کر۔ یہ کہے گا مجھے کیوں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کتنا عجیب لفظ قرآن ذکر، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں نے ڈنڈا مار کر کسی کو اپنے پیچھے نہیں لگایا، میں نے تو صرف ایک آواز دی اور تم پیسے جیب میں ڈال کے خود ہی میرے پیچھے چلتے آ رہے تھے۔ ہاں میں نے تو ایک جگہ گمراہی مزین کی، باقی تو تمہیں کوئی ڈنڈے سے روکتا بھی تو تم رکتے خود ہی چلتے آ رہے ہیں، تو تمہارا دماغ نہیں تھا؟ میں نے تو ڈنڈے کے زور پہ اپنے پیچھے نہیں لگایا۔ تو قرآن کہتا ہے اس وقت یہ افسوس کریں گے، لیکن یہ نقشہ کھینچنے کا مقصد کہ اس وقت کے افسوس سے بہتر ہے کہ آج اپنی اصلاح کر لو۔ کیا کر لو؟ اس کتاب کے پیچھے آ جاؤ اور پیغمبر کے فرمان کے پیچھے آ جاؤ، خرافات کے پیچھے مت جاؤ۔ اللہ نے دین قرآن سنت اور صحابہ کے طریقے میں پیک کر دیا ہے۔ آؤ دیکھو راہ پاؤ۔ آگے جی،
فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ دکھائے گا ان کو ان کے باقی اعمال بھی، حسرات، حسرت دلانے کے لیے ان کے اوپر۔ یہ تو ایک عمل ہے نا، اس میں اتنا حسرت ہے کہ ہائے کاش موقع ملے۔ اللہ اس طرح ان کے باقی اعمال بھی دکھائے گا افسوس دلانے کے لیے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہے یہ نکلنے والے آگ سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، افعال شرکیہ پر رد کر دیا۔ اے لوگو کلو، کھاؤ، مما فی الارض، اس میں سے جو زمین کے اندر ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ۔ دو صفات ضروری ہیں، ایک حلال ہو اور ایک پاکیزہ ہو۔ حلال اگر پاکیزہ ہے لیکن حلال نہیں ہے، کیا؟ پاکیزہ ہے حلال نہیں ہے۔ آپ دال لے کے آئے ہیں بالکل صاف ستھری ہے، چاول بھی ہیں، لیکن ہے حرام، چوری کے ہیں۔ تو پاک تو ہیں، کوئی گندگی اس میں نہیں ہے، لیکن حرام ہے۔ اچھا، گوشت آپ لے کے آئے ہیں، اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، ہے تو حلال کا جانور ذبح کیا لیکن پاک نہیں ہے، کیا ہے؟ سالن کل کا رکھا ہوا ہے اور اس میں کیا ہو گئے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، حلال کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ کئی لوگ جلی ہوئی روٹی بھی کھا جاتے ہیں نا، اور کہتے ہیں او بھائی نہیں، کیا کھاؤ؟ پاکیزہ غذا کھاؤ، حلال بھی ہو طیب بھی ہو، تو پھر تمہارا عمل بھی ٹھیک ہوگا۔ ادھر سارا حرام پڑا ہو، گندا پڑا ہو، تو عمل کیسے ٹھیک ہوگا؟ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ اتباع کرو خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، یعنی اس کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مبین کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ دشمن دو قسم پر ہوتے ہیں، ایک دوستی میں دشمنی نبھاتے ہیں، دوستی میں دشمنی کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن شیطان نے تو پہلے کہا تھا کہ اللہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کھل کے اعلانیہ دشمنی کا اعلان کیا، تو اتنا کھلا دشمن ہے، تو اب تو تمہیں کوئی حیا کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ اس اتنے کھلے دشمن کی اتباع، اس کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ انما یأمرکم، بے شک وہ تمہیں حکم کرتا ہے، بالسوء والفحشاء، برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا۔ سوء تمام برائیاں، اقوال شرکیہ کو بھی شامل ہے، والفحشاء اور افعال شرکیہ کو بھی شامل ہے، تمام بے حیائی بھی اس میں آ گئی، اور افعال شرکیہ، ننگے طواف کرنا، ٹھیک ہے نا، اور بہت سارے، یہ ساری چیزیں آگے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، یعنی کوئی سند اور دلیل نہیں ہے اور اللہ کے ذمہ وہ باتیں کہتے جاؤ۔ میں نے اصول میں اس کو ذکر کیا تھا، التقول علی اللہ، اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرنا، یہ شیطان کا کام ہے اور وہ تم سے کرواتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ اتباع کرو مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اسی طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ جب کہا جاتا ہے اتباع کس کی کرو، ما انزل اللہ، قرآن و سنت کی اتباع، تو کہتے ہیں نہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا۔ معلوم ہوا کہ ان کے آباء و اجداد کی جو اتباع تھی وہ کتاب و سنت کے مقابل میں تھی، لفظ یاد رکھنا، کس میں تھی؟ ہاں، اگر کتاب و سنت کی روشنی میں کسی کی اتباع ہے، کسی کی بات ماننا ہے، تو یہ ممنوع، اسی کو تو قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے اس کے راستے کی پیروی کر، ٹھیک ہے نا؟ تو کئی لوگ یہ آیت پڑھ کے ائمہ مجتہدین اور فقہا کی بات ماننے کو بھی کیا قرار دیتے ہیں؟ اس زمرے میں پھینک دیتے ہیں۔ نہیں بھائی،
انشاءاللہ میں اس پہ وضاحت کروں گا جب اپنے مقام پہ پہنچیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے، قالو کہتے ہیں بل نتبعو، اب یہاں دیکھو وہ کہتے ہیں ہم اتباع کرتے ہیں اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی بادشاہو اتباع اور تقلید میں فرق ہے، کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، اتباع اور تقلید لفظ کا فرق ہے، معنی مقصد۔ وہ کہتے ہیں فرق یہ تقلید بغیر دلیل کے اور اتباع دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، یہ اپنی طرف سے ایک فرق کہ اتباع دلیل کے ساتھ پیچھے چلنے کو کہتے ہیں اور تقلید آنکھیں بند کر کے چلنے کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر آنکھیں بند کر کے چلنے کو تقلید کہتے ہیں اور دلیل کی وجہ سے اتباع کہتے ہیں تو بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کیا ان کے باپ دادا کی کوئی دلیل تھی جس کی وجہ سے وہ پیچھے چل رہے تھے؟ یہاں تو اتباع آبا کے ساتھ لفظ استعمال کیا گیا۔ دیکھو جب کہا جاتا ہے ان سے اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کر اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا بل نتبعو، بل نقلدو نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ بل نتبعو، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں۔ تو کیا وہ باپ دادا سے دلیل پوچھ کے اتباع کرتے تھے؟ جی نہیں بھائی، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا کچھ عقل بھی نہ رکھتے ہیں اور ولا یہتدون اور نہ ہدایت پر ہوں پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ معلوم ہوتا کہ اگر باپ دادا ہدایت پر ہوں تو ان کی بات ماننا بے دینی نہیں ہے، کتاب و سنت کی موافقت ہے، مخالفت نہیں ہے۔ آگے جی، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان کے اس کفر اور شرک میں رہنے کو واضح کیا جاتا ہے تمثیلی رنگ کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ ان کو دعوت توحید دینا ایسا ہی ہے، دین کی طرف بلانا ان بعض کافروں کو، کہ جس طرح ایک بندہ حیوان گائے بکری بھینس کو آواز دیتا ہے، چیختا ہے، آوازیں دیتا ہے، ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ، چلو، گھاس نہیں کھاؤ، آوازیں دے رہا ہے، تو بھینس کے کان میں آواز تو جا رہی ہے کہ بھئی کوئی آواز، اتنے بڑے بڑے کان جو ہیں اس کے، آواز اس کے کان میں جا رہی ہے، کوئی بھئی چلا رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ اس کی یہ کہتا کیا ہے، تو یہ بالکل وہی بھینس ہے، یہ مشرک بالکل وہی گائے بکری بھینس گدھے کی طرح کان اتنے بڑے بڑے صحیح، لیکن آواز پڑتی ہے لیکن اس کو سمجھ شریف کچھ بھی نہیں آتا۔ اب ادھر باہر ایک بکری اور آپ اس کو آواز دیں کہ بھائی اپنے حدود میں چرا کر ادھر نہ جا، تو کیا اس کے کان میں آواز نہیں پڑے گی؟ آواز تو اس کے کان میں پڑ جائے گی لیکن سمجھ شریف اس کو کچھ نہیں ہے۔ بالکل یہی حال ہے۔ فرمایا دیکھو ذرا، فرمایا مثل الذین کفروا، حالت ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی، اس شخص کی طرح، ینعقو، جو بلاتا ہے، کیا؟ ہاں، ینعقو، یہ باب ضربہ یضرب سے، نعقا ینعقو، جو بلاتا ہے، بما، اس کو، لا یسمع، جو نہیں سنتا، الا دعاء و نداء، مگر بلانا، دعا یدعو، بلانا، و نداء، اور آواز، چیخ پکار، صرف اس کے کان میں پڑ رہی ہے، باقی اس کو سمجھ شریف کچھ نہیں آتا۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس یہ عقل نہیں رکھتے۔ ظاہر بات ہے جس شخص کو اتنے دلائل سے اللہ کی توحید سمجھائی جائے اور وہ سنے اور ٹس سے مس نہیں ہوتا، تو اس کی مثال اسی حیوان کی طرح ہے کہ نہیں، کہ کان پہ آواز تو پڑتی ہے لیکن عمل شمل وہ نہیں کرتا سمجھ کے۔